اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کا انجام کدھر ہے؟ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہوا کیا؟ ذکر آتا ہے کہ مشرکین نے سودی قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی۔ مشرکین نے سودی، اور پتہ ہے سودی قرضے کون دیتا تھا؟ یہودی دیتے تھے، یہی کم بخت پوری انسانیت کے دشمن۔ تو سودی قرضے لے کر مشرکین نے جنگ کی تیاری کی، تو کوئی خیال آ سکتا تھا مسلمانوں میں سے کسی کو ہم بھی ذرا نہ سود کے معاملات میں نہ پڑنا۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی البقرہ 279 اور 280 میں آ چکی ہے۔ فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بڑی پیاری اگلی آیتیں، جنت کا نظارہ بھی، یعنی جنت کی ترغیب و تشویق آ رہی ہے، جنت کے لیے موٹیویشن دی جا رہی ہے۔ وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی بخشش یعنی مغفرت اور جنت کے حصول کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چوڑائی وڈتھ کم ہوتی ہے، لمبائی لینتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ ان امیجنیبل۔ سنیں، ان امیجنیبل۔ حدیث مسلم شریف میں آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، آخری والا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 ٹائمز 10 گنا بڑی ہوگی۔ ہم نے تو کراچی پورا نہیں دیکھا، تبھی تو جنت ہے نا۔ ان امیجنیبل کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا اچھا سارعو کیا تھا؟ مسارعہ، تیزی دکھانا۔ کیسی تیزی دکھا دے؟ کہاں لوگ جنت کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے تیزی دکھاؤ۔ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ خوشحالی ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولنا، تنگ دستی ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولنا، مصیبت میں صبر ہے، نعمتوں میں شکر ہے، ایک بار، اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور بھائی جب انکریمنٹ لگتا ہے تب بھی خرچ کرنا چاہیے نا۔ ہر مہینے اتنا میں سیلری ڈرا کرتا ہوں، اتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو رمضان میں عید بونس بھی تو ملتا ہے، تب بھی تو دینا چاہیے نا۔ تو جب زیادہ تو زیادہ دو، اور اگر کم ہو گیا تو چلو صحیح، تب بھی دو، خوشحالی میں بھی دو اور تنگ دستی میں بھی۔ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، رمضان میں بہت آتا ہے لوگوں کو، اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، پینا چاہیے ہمیں، غصے کو پینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں پڑھیں گے دین دشمنوں پر غصہ ہونا چاہیے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، بیگم پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور غصہ بڑا عقل مند ہے بھائی، دیکھ کر آتا ہے، باس پہ کبھی نہیں آتا۔ ہاں یہ کیا غصہ دکھایا آپ نے، میں نے چھوٹوں پہ نکال دیا؟ نہ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور میری آپ کی ماں اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، اپنے لوگوں کے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے دین کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا تھا؟ اللہ کے رسول، ادھر آنا چاہیے۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، یہ ہے جنتی۔ اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین، حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کی ذیل میں ایک سے زیادہ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے سیدنا حسین کے صاحبزادے، ان کا نام علی، سیدنا حسین معاف کیجیے گا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی بن حسین، خادمہ تھی، وضو کا پانی پیش کر رہی تھی، کچھ گر گیا تو چہرے پہ کوئی ایکسپریشن آیا۔ اس زمانے کی کنیزی غلاموں کو قرآن آتا تھا، اللہ اکبر، آج تو اولاد کو نہیں آتا ہماری۔ غلام و کنیزوں کو ایمان والے قرآن سکھاتے تھے، اور کیا فائدہ ہوتا تھا دنیا میں بھی۔ اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں، جو ایکسپریشن غصے کا آیا علی بن حسین کا رضی اللہ عنہ، وہ ایکسپریشن دور چلا گیا۔ اس خادمہ نے پڑھا والعافین عن الناس،
وہ لوگوں کو معاف کر دیتے. کہا اچھا جا بھی میں نے تجھے معاف کیا. کہا نہ آگے لکھا ہے قرآن میں واللہ یحب المحسنین، اللہ حسن عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. علی بن حسین نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ان غلاموں کنیزوں کو قرآن سکھاتے تھے اور وہ ریلیونٹ آیات کوٹ کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اگلے الفاظ دل سے سنیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے گا؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے؟ اور سنیں آگے، اڑنا نہیں ہے گناہوں پر، اڑنا تو تھا شیطان کا عمل ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو ان سے سرزد ہوا وہ اس پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے. ہو سکتا ہے مومن سے گناہ، اڑنا نہیں ہے، اس نے جھکنا ہے فوراً اللہ کے سامنے، فوراً جھکنا ہے اللہ کے سامنے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آگے دیکھیں اللہ نے کیا کیا تیار کیا ہے. یہ جو پلٹ آئے اللہ کی طرف، جو اڑے نا، لوٹ آئے اللہ کی طرف، مانگنے جھک جائیں اللہ کے سامنے. فرماتا ہے اللہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے بخشش ہے اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونعم اجر العاملین، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی عمدہ بدلہ ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو حق کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ماضی سے عبرت پکڑو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. وقتی طور پر نقصان ہو گیا نا، اس کی وجوہات آگے آئیں گی، بعد میں آئیں گی. غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، اگر تم واقعتاً مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. آگے اللہ بتا رہا ہے یہ تھوڑا بہت نقصان ہوا، اس میں حکمتیں ہیں، لیکن تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً مومن ہو. آج امت کی حالت دیکھیں، آج ہم غالب ہیں کہ مغلوب ہیں؟ مغلوب ہیں. وجہ ایمان کی کمی، اور وہ ایمان ملتا ہے قرآن سے، وہ ایمان ملتا ہے اس قرآن سے. اللہ اس قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ اضافہ فرمائے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگا ہے مسلمانوں، تو ایسا ہی زخم اس دشمن قوم کو بدر میں لگ چکا ہے نا. بدر میں تم نے ان کے 70 مارے تھے، 70 قید کیے تھے. پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، غم نہ کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ وہ دن ہیں جن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی تم نے ان کو بھی تو قتل کیا، آج تمہارا کچھ نقصان ہوا تو اس میں حکمتیں. یہ دن کون بدل رہا ہے لوگوں کے درمیان؟ اللہ. کیا حکمتیں ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ان کو ظاہر فرما دے جو ایمان لائیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ بھی تو کرے گا نا. 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی لے کر چلا گیا، احد کے میدان میں کھڑا نہ ہوا تو منافقین کا منافق ہونا ثابت ہو گیا نا. اور تم جو ڈٹے رہے تمہارے ایمان پر ہونا ثابت ہو گیا. ماشاءاللہ. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ اللہ عطا فرمائے. ارے ایسا کبھی ہوگا تو شہید ہوگے نا، ایسا طاری ہوگا معاملہ تو شہادت ملے گی. اور شہادت تو حیات جاوداں، ہمیشہ کی زندگی ہے. البقرہ 154 میں بھی ہم نے پڑھا، آل عمران میں 169 میں بھی بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.
دعا بھی کر لیں، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، تم تو راہ خدا میں شہید ہوئے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں، ان کافروں سے، یہ تو ظالم ہیں یعنی مشرکین۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان کو الگ کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا اور کافروں کی فائل تیار ہے، مجرموں کی فائل تیار ہو گئی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹا دے۔ ہاں امتحان سے گزارا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔ اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرے گا۔ ایسی ہی آیت البقرہ میں تھی، آیت نمبر 214، ہلا دیا گیا پیغمبروں کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو، تب اللہ کی مدد آئی، تو ایمان والوں کو گزارا جائے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو یقین شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تو یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا ہے اس حال میں کہ تم نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارا معاملہ بنے گا، آزمائشیں آئیں گی، اور تم خود شہادت کا درجہ چاہتے تھے، لو اللہ نے موقع دیا اپنی راہ میں تمہیں شہید ہونے، یعنی تمہیں موقع دے رہا اللہ شہادت کا رتبہ پانے کا۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور اپنے مخلص اور متقی اور جنتی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔